اہل البیت افضل ہے یا صحابہ کرام؟ کیا مولا علی علیہ السلام، کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تصور کیا ہوگا کہ ہم علی سے بہتر ہیں؟ تو یہ آج کا مولوی کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ بھائی ابوبکر علی سے افضل ہے یا عمر علی سے افضل ہے، یہ چوتھا نمبر ہے، یہ تیسرا نمبر، اس طرح بتا دیں آج. ماشاءاللہ آپ نے سوال تو بہت طویل کر دیا، اس کے جواب بھی کافی طوالت کا طالب ہے، لیکن میں اس کو شارٹ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت، اور اہل سنت و جماعت کا مطلب یہ نہیں کہ جو آج کل کے لوگ ہیں وہ قرون اولیٰ سے لے کر آج تک یہ پورا جو تسلسل ہے اسلاف کا، تو ہماری جو متون ہیں، جو ہماری حدیث کی کتابیں ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، اور ہمارا جو پورا علم الکلام ہے، تو ان ساری چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس کے بعد جو اہل سنت و جماعت کے معتقدات ہیں ان کے مطابق افضلیت من جمیع الوجوہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، نہ حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے، نہ حضرت علی کو حاصل ہے، نہ ہی اہل البیت کو، نہ ہی صحابہ کو. ٹھیک ہے. البتہ افضلیت مطلقہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے. بہت ساری ایسی شانیں جو اہل البیت کو حاصل ہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں، اور بہت ساری شانیں کہ جو افضلیت مطلقہ جب سیدنا ابوبکر صدیق کو حاصل ہے تو ظاہر ہے کہ پھر باقی ان تک وہ نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے ہم بالکل واضح کہتے ہیں کہ مثلا سیدہ زہرا پاک رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ سعادت اور کس کو مل سکتی ہے؟ حضرت مولا علی رسول اللہ کے بھائی ہیں، حضور نے ان کو اپنی جان قرار دیا، اور کئی ایسے کمالات ہیں مولا علی کے جو دوسروں میں نہیں ہیں. تو افضلیت من جمیع الوجوہ یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ نہیں ہے. البتہ ہمارے نظریات کے مطابق، ہمارے معتقدات کے مطابق افضلیت مطلقہ کا عقیدہ ہمارا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے. آپ سب کو پتا ہے، سارے پاکستان کو پتا ہے کہ میرا جو تعارف ہے وہ اہل البیت کی محبت کے بارے میں. جی کوئی شک ہی نہیں ہے. جب بھی سوال آپ تو جب میں سنی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہوں تو ظاہر ہے میں نے اپنی حدیث کی کتابوں کو درست سمجھا ہے تو میں سنی ہوں نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں کتابوں کو بھی صحیح نہ سمجھوں اور پھر میں وہ مسلک بھی اپنا لوں، تو یہ تو پھر منافقت ہے، مداہنت ہے. صحیح بات ہے. تو جب ہمارے ہاں وہ جو متون ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی، ابن ماجہ ہے، جو صحاح ہیں یا دیگر ہماری جو حدیث کی کتابیں، جب ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر جو صحیح السند روایات ہیں وہ رسول اللہ کی بات ہے، یا اگر وہ سند کے ساتھ اہل البیت سے مروی ہیں تو وہ اہل البیت کی بات ہے، تو پھر ہم اہل البیت کو مانتے بھی ہیں اور اہل البیت کی مانتے بھی ہیں. تو ہمارے ہاں ایسی 20 روایات موجود ہیں کہ جن میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی افضلیت کا قول خود مولا علی نے کیا ہے. بے شک بے شک. تو جب میرے محبوب ہیں مولا علی، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اور میں بہت پیار کرتا ہوں. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہمارا دل چیر کے دکھانے کی چیز ہو تو اس کی ایک ایک رگ رگ پہ علی علی لکھا نظر آئے گا. محبت کرتے ہیں. لیکن جب ہمارے آقا نے حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مولائی صحابی تھے، صحابہ سارے ہی مولائی تھے، مولا علی سے محبت کرتے تھے، لیکن بعض ظاہر ایک گھر میں اگر 5 بھائی ہیں تو ایک بھائی کی دوسرے سے اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے میں. تو اسی طرح صحابہ کی وہ جو ضروری محبت ہے وہ تو ساری اہل البیت سے کرتے تھے، کیونکہ اگر صحابہ بھی اہل البیت سے محبت نہ کریں تو وہ صحابی نہیں رہتا، کیونکہ ہر شخص پر، ہر مومن پر اہل البیت کی محبت فرض قرار دی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آج 1400 سال بعد والے تو اہل البیت سے پیار کرتے ہوں، اور وہ جو قرون اولیٰ کے لوگ، وہ جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، جو رسول اللہ کو دیکھ کر ان کی باتوں کو سن کر عمل کرنے والے تھے، تو وہ خود ان چیزوں سے محروم رہے اور انہوں نے اہل البیت سے پیار نہ کی ہو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی جو اہل البیت سے محبت تھی اس محبت کے کروڑویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان اہل البیت سے محبت کرنے والے تھے تو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محبت میں کچھ زیادہ محبت، جس طرح کئی صحابہ نا بہت زیادہ مولا علی سے محبت کرتے تھے، جیسے حضرت عمار بن یاسر ہیں، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری، حضرت سیدنا سلمان فارسی، حضرت سیدنا مقداد ہے، اور اس طرح بہت سارے صحابہ، حجر بن عدی ہیں اور صحابہ ہیں. تو حضرت سیدنا ابو سعید الخدری ہیں، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، تو یہ بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے تھے مولا علی سے. تو ان میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو جحیفہ، تو انہوں نے ایک دن حضرت علی کو فرمایا کہ خیر الناس بعد رسول اللہ، کہ یہ حضور کے بعد سب سے بہترین انسان ہے. تو حضرت علی نے ان کو فرمایا مہلن یا ابا جحیفہ، خاموش ابو جحیفہ چپ کر گیا. الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو ظاہر ہے محبوب کی بات کون نہیں سنے گا جی. حضور فرمایا ابو بکر و عمر. سبحان. تو جب میرا محبوب کہتا ہے، خود روک کے کہتا ہے کہ نہیں تم نے ابو بکر اور عمر کا نام لینا ہے، تو پھر یہ یاری تو نہیں ہوئی نا، یہ محبت تو نہ ہوئی کہ آپ محبوب کے نعرے لگائیں اور محبوب کی بات کو چھوڑ دیں. پھر محبوب کی آل کو آپ دیکھیں، حضرت مولا علی کے بیٹوں کو آپ دیکھیں، پھر اہل البیت کے افراد کو دیکھیں، پھر امت کا تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ یہ نظریہ رہا ہے. تو حنیف قریشی کون ہے کہ جو صدیوں بعد آ کر ایک نیا ٹکڑا چھوڑ دے بھائی؟ ٹھیک ہے. اور پھر میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، رسول اللہ افضل ہیں کہ حضرت ابراہیم افضل ہے؟ آپ سے سوال، رسول اللہ افضل ہیں تو آپ حضرت ابراہیم کی توہین کر رہے ہیں، ایک نبی کی توہین کر رہے ہیں. تو کیوں کہا آپ نے رسول اللہ افضل ہے؟ تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے کہ نہیں جناب، اگر کوئی ایک ہستی اس کی افضلیت پر دلیل موجود ہو تو آپ اس کو افضل کہیں تو یہ دوسرے کی توہین نہیں ہے.
اسی طرح ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی یہ روایات ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں، تو جب حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت پر دلائل موجود ہیں تو اب ان کو افضل کہنا یہ آل البیت، یہ باقی صحابہ کی بے ادبی اور توہین نہیں ہے. سبحان اللہ، بالکل صحیح، بہترین فرمائیں، بہترین فرمائیں.